اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی زندگی کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے۔ پچھلی بار گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات 8 سال کی ہوئی، آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور جناب عبد المطلب نے وقت وفات اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، اور جناب ابو طالب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، یعنی جناب ابو طالب جناب عبداللہ ایک ماں سے تھے، جناب ابو طالب کے حوالے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اور کہا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب پیغمبر کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے، آپ کے سپرویژن میں آ گئے، اور آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لیا۔ ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، تبھی عرب میں ایک زبردست قحط آیا، ڈراٹ پڑ گیا، ہر طرف سوکھا پڑ گیا، جانور چرند پرند مرنے لگے، پیاس کی شدت ہوئی، اور تمام طرح سے جیسے قحط سالی اور بارش کی جو ہے وہ دعائیں ہونے لگیں کہ کسی طریقے سے کچھ بارش کے امکانات ہوں، ہر طرف سے جو ہے قحط سالی کے اثرات نمایاں تھے۔ جب ہر طرف سے لوگ ایک طرح سے نا امید ہوئے تو جناب ابو طالب کے پاس تمام مکہ کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، اب آپ بھی چلیں اور حرم میں چلیں، خانہ کعبہ کے پاس، اور آپ ہم سب کی طرف سے آپ سید ہیں، آپ جو سید تمام عرب کے سرداروں میں سے ہیں، معزز میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی یعنی آپ اللہ خدا کے قریب ہیں، آپ کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ آپ عزت و احترام والے ہیں، تو آپ خانہ کعبہ کے پاس چلیں اور دعا کریں کہ باران زحمت آ جائے۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، تم سب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاؤ، اور وہیں ہم دعا کریں گے بارش کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اپنے گھر سے برآمد ہوئے، بیت الشرف سے برآمد ہوئے، اور اس طریقے سے کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح سے یعنی سن کی طرح، سورج کی طرح سے روشن ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل بچہ جو حضرت ابو طالب کی انگلیوں کو تھامے ہوئے ہے، اور آپ اس بچے کو پکڑے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ اس کے بعد اس بچے کی پیٹھ کو خانہ کعبہ سے لگا دیا، یعنی اس کا منہ اور اس کی پیٹھ کو خانہ کعبہ سے ٹچ کر دیا، اور اس بچے کی انگلیوں کو تھامے ہی ہوئے تھے کہ جناب ابو طالب نے اس بچے کے حوالے سے کہا کہ پاک پروردگار، تجھے اس روح مبارک، اس مبارک چہرے کا واسطہ ہے۔ جب یہ لوگ برآمد ہوئے تھے گھر سے تو بتایا جاتا ہے بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، شدید دھوپ تھی، بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ جب یہ دعا کیا اور آپ کے چہرے مبارک کے حوالے سے جناب ابو طالب نے دعا کی ہے تو کیا دیکھا کہ کالے کالے بادل امڑ کے آئے، اور خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، تمام جہاں پانی تک بھر گئے، اور تمام لوگ خوش و خرم ہو گئے۔ جب اسی حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حالانکہ ایک پورا نعت کا نبی کے مدح میں بہت سے اشعار گئے ہیں، اس میں سے جو پورے نعت ہے اس میں سے ایک شعر اسی حوالے سے جناب ابو طالب نے کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر، حالانکہ عربی میں شعر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی، حضرت ابو طالب ایک مرکنٹائل ٹرپ پہ، بزنس ٹرپ پہ، تجارتی سفر پہ شام جا رہے تھے، سیریا جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
خواہش ظاہر کیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر تجارت پہ تشریف لے جائیں۔ اس زمانے میں سفر مشکل ہوا کرتے تھے، آج کے سفر کے تو آسان تو ہوتے رہتے، مہینوں مہینوں کے سفر، اور سفر میں وہ تمام پریشانی، دھوپ، پیاس، بھوک، منزلوں پہ رکنا، قیام، رات کی ٹھنڈ، دن کی گرمی۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ابھی بچے ہیں، 12 سال کی عمر ہے، اور سفر کی اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا بہرحال کیسے کر پائیں گے، لہٰذا انہوں نے منع کیا نا، ایز اے پدر، ایز اے بزرگ، ایز محبت شفقت میں، کہ نہیں آپ نہ جائیں اس سفر پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسسٹ کیا کہ وہ بھی تجارتی سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور گھر کی کچھ ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا جناب ابو طالب ایٹ لاسٹ منع نہیں کر پائے آخر میں، اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ شہر شام کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ ابھی یہ قافلہ شہر شام میں نہیں پہنچا تھا، ایک منزل پہلے قیام کیا تھا۔ جب سفر یہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں، ہم یہاں سے کسی جگہ جائیں تو اسٹیشنز پڑتے ہیں جہاں پہ ہماری ٹرینیں یا بسیں رک کے چلتی ہیں، ویسے ہی وہ قافلے جب سفر کیا کرتے تھے تو منزلیں ہوا کرتی تھیں، کہ جیسے مکے سے شام تک جانے میں یہ جگہ پر ہمارے قافلے رکیں گے، یہ منزلیں ہوں گی۔ تو شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک منزل پہلے جب یہ قافلہ رکا، ریسٹ کے پرپس سے، آرام کرنے کے پرپس سے، کھانا پانی کھانے اور تھوڑا آرام کرنے کے پرپس سے، تو وہ شہر بصرہ میں، یا اس کو انگلش میں بعض لوگ بوسترا کہتے ہیں، یا بصرہ میں، وہاں پر یہ قافلہ رکا آرام کرنے کے لیے۔ جہاں پہ یہ قافلہ جناب ابو طالب کا رکا ہوا تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ، اسی کے سامنے ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی عبادت گاہ تھی جس کے باہر یہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ اس گرجا گھر میں، اس عیسائی عبادت گاہ میں ایک شخص تھا، ایک راہب تھا، اس کا نام جرجیس تھا، جس کا نام جرجیس اس کا نام تھا، لیکن وہ اپنے لقب بحیرہ سے مشہور تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے، حالانکہ اس کا نام جرجیس راہب تھا، بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے، وہ وہاں پر رہتا تھا۔ جب اس نے اس قافلے کی آمد کو دیکھا اور جو آ کر رکا، تو اس نے یہ احساس کیا کہ اس قافلے میں یہ جو ایک بچہ ہے جو اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہے، حالانکہ وہ عالم تھا، حالانکہ کیا نا، وہ راہب تھا، وہ عالم تھا، اس نے جو ہے اپنے کتابوں کو پڑھا تھا، بائبلز کو، اور جو کتابیں قرآن سے پہلے جو صحیفے آئے تھے ان تمام کا مطالعہ تھا، اور وہ جانتا تھا، کیونکہ ہر کتاب میں جو پہلے قرآن مجید سے آئی ہے اس میں ایک آنے والے نبی کی طرف اعلان تھا کہ ایک نبی آئے گا ہم سب کے لیے۔ تو اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک خاص بچہ ہے، ہی از اے پائس بوائے۔ لہذا یہ روایت میں ملتا ہے کہ بحیرہ راہب نے ان تمام قافلے والوں کی مہمان نوازی کی غرض سے ان سب کو اپنے یہاں پہ رات میں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو تمام قافلے والے بحیرہ راہب کے یہاں گئے تاکہ وہ وہاں پر کھانا نوش فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور اپنے چچا سے کہا کہ آپ لوگ جائیے، آپ کے سامان اور تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے میں یہیں پر رکتا ہوں، اور وہ وہیں پر رک گئے جہاں پہ قافلہ روکا گیا تھا۔ سب لوگ وہاں گئے۔ اب وہ راہب ہے جو سب عام لوگوں کے مہمان نوازی کر رہا ہے، ہاسپیٹلٹی کر رہا ہے، لیکن اس کی نظریں اسی بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئے۔ اس نے آ کر ان سے سوال کیا، قافلے والوں سے، جناب ابو طالب سے سوال کیا کہ کیا سبھی لوگ تشریف لے آئے؟ کہا ہم سب آ گئے ہیں۔ کہا کوئی رکا تو نہیں؟ کہا نہیں، ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہاں ہمارا جو ایک بھتیجا ہے جس کے کچھ طبیعت نہیں ساتھ دی اور وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم لوگوں نے اس پہ زیادہ انسسٹ بھی نہیں کیا تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے سامانوں کی حفاظت کے لیے وہیں پر رک گیا۔ کہا میں اس بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور بحیرہ راہب وہاں سے باہر نکلا اپنے ڈیرے سے، اور وہ کبھی نہیں نکلتا تھا باہر، لیکن وہاں سے باہر نکلا، نبی پاک کے قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے نبی سے گفتگو کی، بات چیت کیا،
اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو، اجازت نہ ہو تو میں آپ کی پشت مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، شولڈر سے نیچے یہ پشت مبارک یہاں کا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے پیچھے سے پیرہن کو تھوڑا سا ہٹا دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال ہی روایت میں ہے کہ وہ بالکل ہم لوگوں کی طرح جیسے ہم وہ برہنہ نہیں ہو سکتے تھے، ہاف نیکڈ بھی نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے پیرہن کے اپنے کرتے کو تھوڑا سا ہٹایا پشت تک، تب اس نے دیکھا اور اس نے کیا دیکھا کہ پشت پر مہر نبوت ہے، دا نیک ٹو سیل ہے، کہا کہ وہ خاتم وہ مہر جو نبیوں کے کاندھے یا نبیوں پر ہوتی تھی، تو اس نے تصدیق کیا کہ یہ وہی بچہ ہے، وہی پوائس بوائے ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ پوائس بوائے ہے، یہ مقدس بچہ ہے، اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، خدا کی جانب سے، ایشور کی جانب سے، بھگوان کی جانب سے اسے الہی منصب عطا ہوگا۔ لہٰذا میری یہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہودی جو کہ اس آنے والے بچے کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اس بچے کو دیکھیں اور اس کے قتل پر آمادہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ان کی روایت کے حساب سے ان کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، تو وہ نبیوں کے دشمن ہو سکتے تھے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی پوائس بوائے ہے، یہ وہی مقدس بچہ ہے جسے نبوت ملنے والی ہے، تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ آپ شام میں اسے لے کر نہ جائیں، آپ یہیں پر تمام مال اپنے بیچ کر یہیں سے واپس ہو جائیں۔ جناب ابو طالب نے پوچھا راہب سے کہ اس نے ایسے کون سے مناظر دیکھے جو انہیں لگا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے؟ کہا جب آپ لوگ اس وادی میں قدم رکھ رہے تھے تو وہ اپنے جو گرجا گھر تھا، جو عبادت گاہ تھی، اس میں بالا خانے پہ موجود تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو تمام اشجار چرند پرند اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، اس سے کلام کر رہے تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ نبی کے علاوہ پرندے اور چرند پرند پیڑ پودے یہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے اور سلام نہیں کرتے۔ لہذا مجھے معلوم چل گیا کہ یہ ایک پائس بوائے ہے، مقدس بوائے ہے، اور اسے الہی منصب عطا ہونے والا ہے۔ بعض روایت کی بنا پہ جناب ابو طالب نے تمام اپنے جو تجارتی سامان تھے وہیں بصرہ میں بیچ دیے اگلے ہی دن، اور وہیں سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس ہو گئے۔ یا ایک دوسری روایت کے مطابق جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں بصرہ یا بوسرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر تھا۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔